اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم، حصہ اول، دعوت کا باب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق اور اعمال کے قصے جن کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت ملتی تھی۔ حضرت زید بن سونا رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا قصہ، جو کہ یہودیوں کے ایک بڑے عالم تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے حضرت زید بن سونا رضی اللہ عنہ کو ہدایت سے نوازنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت زید بن سونا نے اپنے دل میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی میں نے نبوت کی تمام نشانیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں پا لیا تھا، لیکن دو نشانیاں ایسی ہیں جن کو میں نے آپ میں ابھی تک آزمایا نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ نبی کی بردباری اس کے جلد غصے میں آ جانے پر غالب ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ نبی کے ساتھ جتنا زیادہ نادانی کا معاملہ کیا جائے گا اس کی بردباری اتنی بڑھتی جائے گی۔ چنانچہ ایک دن آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے سے باہر تشریف لائے، آپ کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ کے پاس ایک آدمی اونٹنی پر سوار ہو کر آیا جو دیکھنے میں بدو معلوم ہوتا تھا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں قبیلے کی بستی میں میرے کچھ ساتھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے تو ان پر روزی پھیلا دی جائے گی، لیکن اب وہاں قحط آ گیا ہے اور بارش بالکل نہیں ہو رہی ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ جیسے وہ لالچ میں آ کر اسلام میں داخل ہوئے ہیں اسی طرح لالچ میں آ کر کہیں وہ اسلام سے نکل نہ جائیں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان کی مدد کرنے کے لیے کچھ بھیج دیجیے۔ آپ کے پہلو میں جو آدمی تھا آپ نے اس کی طرف دیکھا، میرا خیال یہ ہے کہ وہ حضرت علی تھے۔ تو اس آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس مال میں سے کچھ نہیں بچا۔ حضرت زید بن سونا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے قریب جا کر کہا، اے محمد، اگر آپ چاہیں تو میں پیسے آپ کو ابھی دے دیتا ہوں، اس کے بدلے میں آپ فلاں قبیلے کے باغ کی اتنی کھجوریں مجھے فلاں وقت تک دے دیجیے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن کسی باغ کو طے نہیں کرو۔ میں نے کہا، چلیے ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ نے مجھ سے یہ سودا کر لیا۔ میں نے اپنی کمر سے ہمیانی کھولی اور ان کھجوروں کے بدلے میں آپ کو 80 مسقال سونا دے دیا۔ آپ نے وہ سارا سونا اس آدمی کو دے دیا اور اس سے فرمایا، لو، یہ ان کی مدد کے لیے لے جاؤ اور ان میں برابر بانٹ دینا۔ حضرت زید بن سونا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طے شدہ مدت میں ابھی 2-3 دن باقی ہی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ کے ساتھ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ اور کچھ اور صحابہ بھی تھے۔ جب آپ جنازے کی نماز پڑھا چکے اور ایک دیوار کے قریب بیٹھنے کے لیے تشریف لے گئے تو میں نے آگے بڑھ کر آپ کا گریبان پکڑ لیا اور غصے والے چہرے سے میں نے آپ کی طرف دیکھا اور میں نے آپ سے کہا، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرا حق کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اللہ کی قسم، تم عبد المطلب کی اولاد نے تو ٹال مٹول کرنا ہی سیکھا ہے اور اب ساتھ رہ کر بھی یہی نظر آیا ہے۔ اتنے میں میری نظر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر پڑی۔ غصے کے مارے ان کی دونوں آنکھیں گول آسمان کی طرح گھوم رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہا، اے اللہ کے دشمن، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ باتیں کہہ رہا ہے جو میں سن رہا ہوں اور اس کے ساتھ وہ سلوک کر رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر آپ کی مجلس کے ادب کا لحاظ نہ ہوتا تو ابھی اپنی تلوار سے تیری گردن اڑا دیتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، مجھے اور اسے کسی اور چیز کی ضرورت تھی، مجھے تو تم اچھی طرح اور جلدی ادا کرنے کو کہتے اور اسے ذرا سلیقے سے مانگ کرنے کو کہتے۔ اے عمر، انہیں لے جاؤ
اور جتنا ان کا حق بنتا ہے وہ بھی ان کو دو، اور جو تم نے ان کو دھمکایا ہے اس کے بدلے میں 20 سا کھجوریں اور دینا۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھے لے گئے اور جتنی میری کھجوریں تھیں وہ بھی مجھے دیں اور 20 سا کھجوریں زیادہ بھی دیں۔ میں نے کہا یہ زیادہ کھجوریں کیوں دے رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے جو تم کو دھمکایا ہے اس کے بدلے میں تم کو اور کھجوریں بھی دوں۔ میں نے کہا اے عمر کیا تم مجھ کو جانتے ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں۔ میں نے کہا میں زید بن سونا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ یہودیوں کا بڑا عالم؟ میں نے کہا ہاں وہی ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اتنے بڑے عالم ہو کر تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا اور ان کو ایسی باتیں کیوں کہیں؟ میں نے کہا اے عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی میں نے نبوت کی تمام نشانیوں کو ان کو چہرے پر پا لیا تھا، لیکن یہ 2 نشانیاں ایسی تھیں جن کو میں نے آپ میں ابھی تک آزمایا نہیں تھا۔ ایک یہ کہ نبی کی بردباری اس کے جلد غصے میں آ جانے پر غالب ہوتی ہے، دوسری یہ کہ نبی کے ساتھ جتنا نادانی کا معاملہ کیا جائے گا اس کی بردباری اتنی بڑھتی جائے گی، اور اب میں نے ان دونوں باتوں کو بھی آزما لیا ہے۔ اے عمر میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد کے نبی ہونے پر راضی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس بات پر گواہ بنتا ہوں کہ میرا آدھا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے وقف ہے، اور میں مدینے میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ساری امت کے بجائے کچھ امت کہو کیونکہ تم ساری امت کو دینے کی گنجائش نہیں رکھتے ہو۔ میں نے کہا اچھا کچھ امت کے لیے وقف ہے۔ وہاں سے حضرت عمر اور حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آ گئے، اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے پہنچتے ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور آپ کی تصدیق کی اور آپ کے ساتھ ہاتھ پر بیعت بھی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے غزووں میں شریک رہے، اور غزوہ تبوک سے واپس آتے ہوئے نہیں بلکہ آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے وفات پائی۔ اللہ حضرت زید پر اپنی رحمت نازل فرمائیں، آمین۔ یہ حدیث ہیثمی حصہ 8 پیج نمبر 240 پہ ہے، اور اصابہ حصہ 1 566 دلائل پیج نمبر 23۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔